بسم اللہ الرحمن الرحیم الابتداء بالنکرہ۔ ہمارا سبق وہ مبتدا اور خبر سے متعلق چل رہا ہے۔ مبتدا میں اصل تو یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، لیکن کبھی کبھار مبتدا نکرہ بھی بن سکتا ہے۔ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ ولا یکون نکرۃ الا ان حصلت فائدہ، نکرہ نہیں ہوتا مبتدا مگر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ وقد ذکر العلماء مواضع کثیرۃ، علماء نے بہت ساری جگہیں بیان کی ہیں للابتداء بالنکرہ کہ جہاں پر مبتدا نکرہ بن سکتا ہے۔ اہمھا ما یلی، ان میں سے جو اہم جگہ ہیں وہ یہ ہیں مندرجہ ذیل۔ نمبر 1، ان یکون الخبر ظرفا او جارا و مجرورا مقدما علی المبتدا النکرہ۔ نمبر 1 یہ کہ خبر جو ہے وہ ظرف ہو یا جار اور مجرور ہو کہ وہ مقدم ہو مبتدا پر، ایسا مبتدا کہ جو نکرہ ہو، یعنی یہ جو نکرہ مبتدا آئے گا اس سے پہلے خبر آیا ہو اور وہ خبر یا تو ظرف ہو یا پھر جار اور مجرور ہو، جیسے قولہ تعالی وفوق کل ذی علم علیم۔ ٹھیک ہے، تو فوق یہاں پر ظرف مکان ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ہے۔ وہ شبہ الجملہ متعلق بمحذوف خبر مقدم، شبہ الجملہ یعنی کل ذی علم وفوق کل ذی علم۔ ٹھیک ہے، یہ سارا جو جملہ ہے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں، یہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ، یہ خبر ہے مقدم، اور علیم مبتدا مؤخر مرفوع علامت رفعہ الضمہ۔ تو علیم کو یہاں پر نکرہ لایا گیا ہے اس لیے کہ خبر جو ہے وہ ظرف ہے اور وہ مبتدا پر مقدم ہے۔ وقولہ تعالی وعلی ابصارہم غشاوہ، اب وعلی ابصارہم یہاں پر ابصارہم جار و مجرور متعلق ہے محذوف کے ساتھ، یہ خبر بن گیا ہے مقدم کے لیے، یعنی خبر مقدم بن گیا، اور غشاوۃ یہ مبتدا مؤخر ہے مرفوع ہے اور نکرہ ہے، ظاہر بات ہے وہ علامت رفعہ الضمہ۔ تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ وقولہ تعالی ولدینا مزید، ٹھیک ہے، ولدینا یہ مبتدا خبر مقدم بن گیا اور مزید یہ مبتدا مؤخر مرفوع اور نکرہ۔ وقولہ تعالی لکل اجل کتاب، لکل اجل یہ خبر مقدم ہے اور کتاب مبتدا مؤخر۔ ونحو قولک امام البیت سیارۃ، گھر کے سامنے گاڑی ہے، تو امام البیت گھر کے سامنے یہ جو مضاف مضاف الیہ بنتا ہے یہ خبر مقدم بن جاتا ہے اور سیارۃ یہ مبتدا مؤخر بنتا ہے۔ فی الحقیقت کتاب یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ دوسری جگہ کہ جہاں پر مبتدا نکرہ آتا ہے وہ کون سی ہے؟ ان تکون النکرۃ دالۃ علی العموم، یہ اس وقت کہ نکرہ جو ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہو۔ وتکون النکرۃ دالۃ علی العموم فیما یلی، نکرہ کس وقت عموم پر دلالت کرتا ہے؟ وہ مندرجہ ذیل جگہ ہیں، کون کون سی؟ نمبر 1 الف ان تسبق بنفی، کہ اس سے پہلے کوئی نفی آیا ہو، جیسے ما رجل قائم، ما رجل قائم، کوئی مرد بھی قائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر رجل جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ وہ عموم پر۔ اور ما حرف نفی مبنی علی السکون، رجل مبتدا مرفوع علامت رفعہ ضمہ، قائم خبر مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ الظاہرہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ کہ اس سے پہلے استفہام آیا ہو، جیسے اِلٰہ مع اللہ، اِلٰہ یہاں پر حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، مبنی الفتحہ حرف استفہام ہے۔ الٰہ یہ مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمہ۔ ٹھیک ہے، تو الٰہ یہاں پر یہ نکرہ ہے اور دلالت کرتا ہے عام پر۔ مع ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر المبتدا، اللہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ مجرور۔ تیسری جگہ کہ جہاں پر نکرہ بنتا ہے وہ کون سی ہے؟ ان تکون لفظ، نکرہ جب عام ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ ان تکون لفظا من الفاظ العموم، کہ نکرہ جو ہے یہ عموم کے الفاظ میں سے ہو۔ یہ اس کی پوری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کل و اسماء الشرط و اسماء الاستفہام، جیسے قولہ تعالی کل یعمل علی شاکلتہ، کل مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمہ، یعمل فعل وفاعل والجملۃ الفعلیہ فی محل رفع خبر۔ وقولہ تعالی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من اسم شرط مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا وجملۃ الشرط فی محل رفع خبر۔ ونحو قولک من فی البیت، کون گھر میں ہے،
من یہاں پر حرف اسم استفہام ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع مبتدا، اور فی البیت جار مجرور متعلق محذوف یا خبر۔ نمبر 3، کس وقت نکرہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ آتا ہے؟ تیسری جگہ اس میں سے یہ ہے ان تکون النکرۃ موصوفۃ، کہ نکرہ موصوفہ ہو، جیسے قولہ تعالی ولعبد مؤمن خیر من مشرک، تو عبد مرفوع، مؤمن نعت مرفوع، مبتدا عبد مبتدا مرفوع اور مؤمن اس کی صفت ہے تو وہ بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے، تو موصوف صفت دونوں جو ہے وہ مبتدا بن گیا، اور خیر یہ خبر مرفوع ہے۔ نمبر 4، ان تکون النکرۃ مصغرۃ، کہ نکرہ جو ہے وہ تصغیر کے صیغے سے ہو، لأن التصغیر وصف فی المعنی، اس لیے کہ تصغیر جو ہے یہ معنی میں وصف ہی بنتا ہے، جیسے رجیل عندنا، رجیل اگر کہا نا تو یہ وصفیت کا معنی بھی دے دیتا ہے کہ وہ جو چھوٹا سا شخص ہے نا، چھوٹا سا مرد وہ ہمارے پاس ہے۔ رجیل مبتدا مرفوع وهو یساوی قولک رجل صغیر، یعنی چھوٹا آدمی اس کے برابر ہے، یہ بات کہنا۔ عندنا ظرف منصوب وهو متعلق محذوف خبر مبتدا، ونا فی محل جر مضاف الیہ۔ نمبر 5، ان تکون النکرۃ مضافۃ، کہ نکرہ جو ہے وہ مضاف ہو، جیسے طالب علم خیر من طالب مال، ٹھیک ہے، تو ایسے وقت میں بھی مبتدا نکرہ آ سکتا ہے، جیسے طالب علم، علم کا طالب، خیر من طالب مال، مال کے طالب سے بہتر ہے۔ طالب مبتدا مرفوع، علم مضاف الیہ مجرور، اور خیر خبر مرفوع۔ نمبر 6، ان تکون النکرۃ دالۃ علی دعاء سواء کان بخیر او بشر، اس وقت بھی مبتدا نکرہ بن سکتا ہے کہ جب نکرہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہو کسی دعا پر، چاہے وہ دعا خیر کا ہو یا دعا شر کا ہو، یعنی دعا ہو یا بد دعا ہو۔ جیسے خیر کی دعا آپ کہیں قولہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں سلام علیک، سلام مبتدا مرفوع وعلامت رفع الضمہ، یہاں پر سلام جو ہے یہ مبتدا ہے اور مرفوع ہے اور ساتھ میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ ہے۔ علیک جار مجرور متعلق ہے محذوف خبر مبتدا، وقولہ تعالی سلام علیکم، سلام علی ابراہیم، سلام علی من اتبع الہدی، وقولک شفاء للناس، شفاء لک، آپ کہیں کسی سے شفاء لک، ٹھیک ہے، آپ کے لیے شفا ہو اس میں، تو یہ آپ دعا دے رہے ہیں۔ اور الدعاء بشر، بدعا کیسے ہیں؟ جیسے قولہ تعالی ویل للمطففین، ویل مبتدا مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ، للمطففین جار و مجرور متعلق محذوف، یہ خبر ہے مبتدا کا۔ وقولہ تعالی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فویل للمصلین، اور حدیث پاک میں ہے ویل للعقاب من النار۔